بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج اس ویڈیو کو سرچ کرتے ہوئے صرف وہی لوگ آئے ہیں کہ جو ایک پرائیویٹ اسکول کو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا سٹارٹ کر چکے ہیں اور ان کے پاس اسٹوڈنٹ انرولمنٹ نہیں ہے، جبکہ ان کے کمپیٹیٹر کے پاس جو اسی لوکل کمیونٹی میں رہ رہے ہیں ان کے پاس بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن سے وہ انرولمنٹ بڑھاتے جا رہے ہیں اور وہ بہت اچھا ایک بزنس چلا رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ایک انرولمنٹ نہیں انکریز کر پاتے، وہ بریک ایون سے نیچے ہیں، وہ نقصان میں جا رہے ہیں، تو وہ اپنے اسکول کو کلوز کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ لاسٹ ہوپ سمجھ کے اس ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھیں۔ اسپیشلی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی لوکل کمیونٹی میں سکولز ہیں، جن کا ابھی کوئی بھی ایسا اسٹریٹجیز کو وہ فالو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے اس کے اسٹوڈنٹ انرولمنٹ بڑھے۔ وہ ایک جنرل سا ایک سکول ہے، وہ ریفرنسز کلیکٹ کر کے اپنے اسٹوڈنٹ کو انرول کرتے جا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ میں نے ڈفرینٹ بزنس اونرس کے ساتھ جو سی ای او ہے پرائیویٹ سکولز کے، ان کے ساتھ میں نے کنٹیکٹ کیا، ان کے ساتھ میری میٹنگس ہوئی، ان کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ان کو کیا کیا ایشوز آ رہے ہیں، ان کی کیسے میں ہیلپ کر سکتا ہوں۔ تو اس کے دوران مجھے بہت ساری ایسی اسٹریٹجیز سامنے آئیں جس سے وہ اپنے بزنس کے پرائیویٹ سکولز کو بہت اچھا گرو کر رہے ہیں۔ بہت اچھی اسٹوڈنٹ انرولمنٹ ہے، ایون کہ اتنی زیادہ ہے وہ اسکول ایکسپینشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو آج آپ اگر اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا پوائنٹ بھی مس نہ کیجیے گا۔ ایک چھوٹا سا سراغ جیسے ایک جہاز کو ڈبوتا ہے، اسی طرح ایک چھوٹی سی ایسا کنسیپٹ، ایک ایسی کک جو آپ کے بزنس کو نیکسٹ لیول کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ لوگ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، کوئی پوائنٹ مس نہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب آپ اسکول سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں پورا ایک بزنس ماڈل سٹرکچر ہوتا ہے۔ وہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس آج نہیں کر رہا کیونکہ میں آج آپ لوگوں سے صرف اسٹوڈنٹ انرولمنٹ بڑھانے کی ڈسکشن کروں گا، لیکن جنرل سا اوور ویو دے دوں آپ کو کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے ایک انرولمنٹ بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے جب آپ اسکول سٹارٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اسپیشلی پوائنٹس 3 پوائنٹس ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی اسکول سٹارٹ نہیں کیا۔ جنہوں نے کر لیا ان کے لیے تو نیکسٹ لیول ہے نا، میں آگے ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ جنہوں نے اسٹوڈنٹ انرولمنٹ کیسے بڑھانی ہے۔ لیکن فرسٹلی جو پرائیویٹ اسکول سٹارٹ کرنے والے ہیں ان لوگوں کو 3 پوائنٹ اپنے بڑے مین مائنڈ میں رکھنے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے اسکولز بند ہو چکے ہیں، یا بہت سارے اسکول ایسے ہیں جو کافی سالوں سے بریک ایون میں ہیں یا بریک ایون سے نیچے ہیں۔ تو یہ 3 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے اسکول لوکیشن۔ آپ کی اسکول کی لوکیشن ایسی ہونی چاہیے، آپ کی جو اسکول کا گیٹ ہے اس کی جو روڈ وڈتھ ہے وہ اتنی ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی اگر گاڑی موو کرتی ہے، ٹرن لیتی ہے، وہ اپنے بچوں کو ڈراپ کرتے ہیں، کیونکہ موسٹلی آپ کو پتہ ہے پک اینڈ ڈراپ ہی ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ تو جب گاڑیاں آتی ہیں تو وہ پک اینڈ ڈراپ کرتے ہوئے جب گاڑی میں ٹرن کرتے ہوئے ان کو مشکل ہوتی ہے، یا اسکولنگ میں گلیاں بہت تنگ ہوتی ہیں اس اسکول کی، تو وہاں پہ پیرنٹس پریفر نہیں کرتے، کیونکہ بعض پیرنٹس کے پاس اپنی بھی گاڑی ہے تو وہ وہاں پہ موو کرتے ہوئے ان کا اپنا ٹائم بہت زیادہ کنزیوم ہوتا ہے، تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اسکول کو، کیونکہ ان کی لوکیشن بیٹر نہیں ہوتی۔ اور آپ ہائی وے کے نزدیک کوشش کریں۔ ہائی وے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل مین روڈ کے ہائی وے ہو، اتنا روڈ کا ہائی وے ہو کہ بہت وڈتھ ہو روڈ کی، تاکہ ایک ٹریولنگ جو لوگ کر رہے ہیں وہ وہاں سے ایزیلی موو کرتے ہیں، کیونکہ جب مین روڈ ہوتی ہے وہاں پہ بہت بڑی ایک آڈینس جو ہے وہ وہاں سے گزرتی ہے۔ آپ کی آڈینس ہو سکتی ہے، پیرنٹس ہو سکتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، آپ ان کو اپنی اسکول کی طرف موو کروا سکتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ نمبر 2 پہ اسکول بلڈنگ۔ اسکول بلڈنگ، بہت ساری ایسی بلڈنگز ہیں اسکول کو دیکھتے ہوئے ہی باہر سے ہی پیرنٹس چلے جاتے ہیں کہ اس اسکولس کی لک ہی نہیں ہے، اس نیٹ اینڈ کلین نہیں ہے، انٹری اینڈ ایگزٹ پوائنٹ نہیں ہے، پارکنگ نہیں ہے، تو اسکول میں فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ ایک اسکول کو بڑا نیٹ اینڈ کلین رکھتے ہیں، آپ کے پراپر انٹری اینڈ ایگزٹ بنے ہوتے ہیں، تو اس لک سے لگتا ہے پیرنٹس کو کہ اس کا اسکول کا کلچر، اسکول کی تمام تر جتنا بھی اسٹرکچر ہے بہت اسٹرانگ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے انٹری اینڈ ایگزٹ پہ بہت زیادہ کام کیا ہے۔ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا فرسٹ ایکسپریشن از اے لاسٹ ایکسپریشن، سیم اسی طرح سے یہ چیزیں ہیں۔ باقی آپ کے پاس پارکنگ کی اگر فیسلٹیز ہو تو یہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے، کیونکہ جب جن اسکولوں میں پارکنگ کی فیسلٹی ہوتی ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں وہاں پہ اسکول میں اسٹوڈنٹ کی انرولمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 3 پہ آ جاتا ہے کہ آپ جب اسکول سٹارٹ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا ویلیو پروپوزیشن ہونا چاہیے کہ اگر اسی لوکل کمیونٹی میں باقی بھی اسکول ہیں تو جو اسٹوڈنٹس ہیں یا پیرنٹس ہیں وہ آپ کے پاس کیوں آئیں، آپ کیا وہ آنسر آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر وہ آنسر آپ کے پاس نہیں ہے تو بلڈ کریں، ایون وہ یونیک آفرنگ پروگرام کے ذریعے سے بلڈ کریں، لوکیشن کو آپ اپنا یونیک پروپوزیشن بنا لیں، آپ اپنی انٹری ایگزٹ کو بنا لیں، کوئی بھی ایسا پوائنٹ بنا لیں جس کی وجہ سے پیرنٹس کو باقی اسکولوں سے کمپیئر کرتے ہوئے آپ کا اسکول بہتر لگے۔ یہ ایک بڑا بیسک سے 3 کنسیپٹ تھے، اس میں بڑا ڈیٹیل میں بزنس ماڈلز ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اب نیکسٹ پہ آتے ہیں کہ وہ
اسکولز اونرز یا وہ اسکولز کے پرنسپلز یا ٹیچرز جو اپنے اسکولز کی انرولمنٹ بڑھانا چاہتے ہیں. بہت سارے پوائنٹس ہیں, بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والا ہوں. کائنڈلی اس پوائنٹس کو ون بائی ون بڑا ڈیٹیل میں آپ نے سمجھنا ہے, کیونکہ یہ میں نے جب اسکول اونر سے ڈسکشنس کی تو بہت ساری ایسے پوائنٹس میں نکل کر آئے جو میرے لیے بھی نیو ہیں, اور میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اڈاپٹ کریں اپنے بزنس کے اندر, اور ریزلٹس آپ کو خود بتائیں گے کہ وہ اسٹریٹجی آپ کے لیے کتنی افیکٹو ہے. نمبر 1 پہ ابھی لاسٹ میں نے ڈسکس کیا ہے, آپ کے پاس ایسا آنسر ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کیوں آئے کوئی اپنے بچے کو انرول کروانے کے لیے. تو آپ کے پاس کیا اسٹرینتھس ہے, کیا آپ کے پاس یو ایس پی ہے. اگر آپ وہ پوائنٹ جانتے ہیں تو اس کو شارٹ آؤٹ کریں, آپ ارد گرد کمیونٹی میں اس کو پھیلائیں کہ آپ کے پاس ایسا کیا ہے. نمبر 2 پہ ہے اپیئرنگ لوکل پریزنس. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا اسکول اگر لوکل کمیونٹی کے اندر ہے تو آپ کا لوکل پریزنس ہونا ضروری ہے. وہ کیسے ہوگا, ان پوائنٹس کو بہت دھیان سے سمجھیے گا, کیونکہ آؤٹ اسٹیشن کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ آپ کی لوکل کمیونٹی کے پیرنٹس اپنے بچوں کو وہاں پہ انرول کروائیں گے. نمبر 1 پہ ہے کہ آپ کی لوکل سرچز میں آپ کا بزنس آنا چاہیے. آپ کے جو اسکول ہے, آپ کے اسکول کے ارد گرد جو پیرنٹس ہیں اپنے اسکول کو بچوں کو داخل کرواتے وقت گوگل کے اندر یا سوشل میڈیا کے اندر سرچ کرتے ہیں اسکولز کو, تو لوکلی سرچ میں آپ کا اسکول پہلے ان کو دکھائی دینا چاہیے. تو 90% چانس ہو جاتے ہیں کہ فرسٹ لک میں ہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکول اگر قریب ہے تو یہ ہمارے لیے زیادہ بیٹر ہوگا. نمبر 2 پہ ہے کہ آپ اپنے اسکول کو لوکل میپ کے اوپر رجسٹرڈ کریں. گوگل کے لوکل میپ کے اوپر کیسے رجسٹرڈ کریں گے, مجھے کامنٹس کریں, میرے سے رابطہ کریں, میں آپ کو پوری ٹرکس ٹیکنیکس بالکل فری میں دوں گا تاکہ آپ اس کو اڈاپٹ کریں اپنے بزنس کے اوپر, اور اس لوکل کمیونٹی کے اندر آپ سرچز میں آئیں اور اپنے بزنس کو انکریز کریں. نمبر 3 پہ ہے کہ ایس سی او کروائیں, سرچ انجن آپٹیمائزیشن. یہ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لوکل کمیونٹی کے ارد گرد اور اس کا کمپلیٹلی کمیونٹی میں جو بھی ڈائریکٹریز ہیں وہاں پہ آپ کا بزنس لسٹ ہونا چاہیے. جو بھی اسکولز ہیں, جو بھی یونیفارم کے انسٹیٹیوشنز ہیں, ہر جگہ پہ آپ کا کمپلیٹلی اسکولس کی ڈیٹیلز ہونی چاہیے. یہ تمام تر کرنے اس کا یہ فائدہ آپ کو ہوگا کہ آپ کی لوکل سرچز کے اندر بہت ہائی رینکنگ ہوگی, آپ کے کمپیٹیٹر سے زیادہ ٹاپ پہ آپ آ رہے ہوں گے, کیونکہ جب آپ ٹاپ پہ ہوں گے پہلی ہی انٹری پہ, پہلی سرچز پہ آپ کا جب اسکول سامنے آئے گا تو ایک دم سے برانڈ امیج بنتا ہے آپ کا کہ یہ اسکول بہت ریلائبل ہے, کہ جو بہت زیادہ آن لائن پریزنس رکھتا ہے. یہ کیسے ہوگا آگے مزید اسٹریٹجیز میں آپ سے ڈسکس کروں گا. آپ اپنے جو لوکل کمیونٹی کے ایونٹس ہوتے ہیں آپ وہاں پہ جائیں, آپ وہاں پہ اسپانسر کریں, ایون کہ آپ خود لوکل کمیونٹی ایونٹ کروائیں تاکہ ڈفرینٹ پیرنٹس آئیں, ڈفرینٹ لوگ آئیں, وہاں سے آپ کی برانڈ امیج کریٹ ہو, آپ کے اسکول کا پتہ چلے. ایون کہ آپ خود اگر اس کمیونٹی کو اسپانسر کرتے ہیں تو آپ نے تمام تر جتنے بھی آپ کی فزیکل ایگزسٹنس ہے تمام تر چیزوں میں کنٹریبیوٹ کریں, تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ لوگ آپ کے اسکول کو جانیں گے, سمجھیں گے. آپ کے کنٹریبیوشن کو لیتے ہوئے لوگ کافی اس چیز کو دیکھتے ہیں, کیونکہ بہت سارے اسکول کنٹریبیوٹ نہیں کرتے ایونٹس کے اوپر. آپ کریں گے. میں نے ایسے بھی ابھی سی ای او سے رابطہ کیا تو مجھے چیزیں پتہ چلیں. میں یہ جتنی اسٹریٹجی آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں, ٹرسٹ می کہ یہ اسٹریٹجیز میں سے ایک بھی اسٹریٹجی ایسی نہیں ہے جو افیکٹو نہ ہو, کیونکہ انہی اسٹریٹجیز کو فالو کرتے ہوئے ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں اسکول لوگ. ایون کہ اتنی انرولمنٹ ہو چکی ہے, ان کے پاس اسپیس کم پڑ گئی ہے. تو یہ تمام آپ اسٹریٹجیز میں سے ہر اسٹریٹجی کو اپنے بزنس کے اندر لے کر آئیں. آپ کا ارد گرد جتنے بھی جو کمیونٹی کے پیرنٹس ہیں آپ ان کو انڈرسٹینڈ کریں, ان کی سائیکالوجی, مائنڈ میپنگ کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو جو وہ داخل کروا رہے ہیں, کہیں اور ان کے بچے جا رہے ہیں, وہ کیوں جا رہے ہیں. آیا کہ لوکیشن کی وجہ سے تو نہیں جا رہے, آیا کہ کوئی ایسا اسپیسیفکلی کورس تو نہیں ہے جس کی وجہ سے جا رہے, آیا کہ کوئی ایسا اسٹرکچر, کوئی ایسا پلس پوائنٹ آپ کو مل جائے جو اپنے اسکول کے اندر آپ اڈاپٹ کر کے لوکل کمیونٹی کے تمام بچوں کو اپنے اسکول کی طرف لے کر آ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آپ کی ویب سائٹ کے اوپر کنٹیکٹ نمبر دیے ہوئے ہیں, آپ نے اپنے وزٹنگ کارڈ کے اوپر دیے ہوئے ہیں, آپ نے جتنے بھی پیرنٹس کو نمبر دیے ہوئے ہیں, اگر کوئی انکمنگ کال آتی ہے آپ کا فوراً رپلائی کرنا ضروری ہوتا ہے. فوراً آپ رپلائی کریں, اگر نہیں کر سکتے کال بیک کریں. ایون کہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کال بیک سروس آفر کر دیں کہ کوئی بھی بندہ کال کرتا ہے تو اس کو کال بیک جائے گی. اگر وہ کال بیک نہیں لینا چاہتا تو رنگ کو کمپلیٹ کریں, اگر وہ کال بیک لینا چاہتا ہے تو چھوٹی سی رنگ سے کال بیک اس کو ریسیو ہو جائے گی. تو آپ اس طرح کا اسٹرکچر کر کے آپ فوراً رپلائی کریں, کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے 24 گھنٹے کے اندر لوگوں کا مائنڈ بدل جاتا ہے. 24 گھنٹے کے اندر آپ نے کنٹیکٹ کرنا ہے. آپ کے اسکول میں انٹر ہو کوئی پیرنٹس,
ویسے انکوائری کرنے کے لیے تو آپ کا ایک وزٹر وہاں پہ موجود ہو، اٹینڈنٹ وہاں پہ موجود ہو، جو وزٹر آئے تو وہ اس کو اٹینڈ کرے، ان سے انفارمیشن لے، اور اس کے بعد آپ کو میسج اگر آتا ہے یا واٹس ایپ آتا ہے یا آپ کے کسی بھی جو نمبرز آپ کے پاس دیے ہوئے ہیں چیٹ باٹ میں، سوشل میڈیا میں، آپ تمام تر ریپلائز کریں، فوراً ریپلائز کریں، ایک بندہ ہائر کر لیں جو تمام تر ڈیٹا بیس کو بنائے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے تمام تر نمبرز ہوں گے، آپ بعد میں فالو اپ کر سکیں گے ان سے. فالو اپ کرتے وقت 90% بزنسز جو پوری دنیا کے ہیں وہ فالو اپس کے اوپر چلتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کے پاس جب ڈیٹا آئے گا آپ فوراً رپلائی کریں گے. ایک آپ کا برانڈ امیج بھی بڑا اسٹرانگ ہوگا کہ آپ فوراً رپلائی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں جو آن لائن اسکلڈ بیس پلیٹ فارمز ہیں وہ اس آن پرومپٹ رپلائی کو بہت زیادہ پریفرنسز دیتے ہیں اور ٹاپ پہ رکھتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ فالو اپ کرتے ہیں، ریفرنسز لیتے ہیں انسٹنٹ انکوائری سے. آپ کے پاس جو انکوائری آئی، وزٹر آیا، انکمنگ کال آئی، میسج آیا، واٹس ایپ آیا، اس کے بعد آپ نے ان کو فالو اپ کیا کہ آپ کو ہم نے ڈیٹیل بتائی تھی. آیا کہ ان سے آپ کو کوئی بہت سارے پوائنٹ سمجھ آئیں گے کہ وہ کیوں نہیں آپ کے اسکول میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے بچے کا، اور وہ کیوں لینا چاہ رہے ہیں کسی دوسرے اسکول میں. ان پوائنٹس کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے اسکول کو امپروو بھی کر سکتے ہیں. پلس آپ فالو اپ کرتے ہوئے اگر وہ نہیں انٹرسٹیڈ تو ان سے ریفرنس لے سکتے ہیں کوئی ایسے بچوں کا جو بالکل انیشیل ہیں، ان کے پیرنٹس سے بات کر کے وہ اپنے بچوں کو جو داخل کروانا چاہ رہے ہیں، اپنے بچوں کو انرول کروانا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان سے کنٹیکٹ کر کے آپ ان کو اپنے اسکول میں انرولمنٹ کروا سکتے ہیں. اوکے ناؤ آپ فالو اپ ایک تھا، آپ نیو انکوائریز کے اوپر فالو اپ کیسے کریں گے. اب سیکنڈ جو فالو اپ ہے وہ یہ فالو اپ ہے کہ آپ کا جو ایکس اسٹوڈنٹس ہیں جو چھوڑ کے جا چکے ہیں آپ ان سے فالو اپ کریں وہ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں. اگر وہ اسٹڈی کمپلیٹ کر چکے ہیں تو ان سے آپ ریفرنس کلیکٹ کریں. آپ جو ایکس اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس ہیں آپ ان سے لازمی ٹچ میں رہیں. آپ کی جو بھی آپ کی آفرز آئیں، آپ کے اسکول سے ریلیٹڈ جو بھی نیو انفارمیشن ہو، مائل سٹون ہو، آپ کی کوئی اچیومنٹ ہو، کچھ بھی آپ ان سے ڈسکس کرتے رہیں، کیونکہ یہ باقی لوگوں کو ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے سے انرول کروائیں گے آپ کے اسکول میں. نمبر سیکنڈ پہ آ جاتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ایگزسٹنگ آپ کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، لازمی بات ہے کہ وہ آپ کو ایک اچھا فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا امپرومنٹ لانی چاہیے. اگر وہ خوش ہیں تو آپ ان سے ریفرنس کلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اسٹیٹ کے اندر، آپ کی سراؤنڈنگ کے اندر، آپ کے بلڈ ریلیشن میں آپ کا کوئی بھی ریلیٹیو جو پڑھنا چاہ رہے ہو، اپنے بچے کو اسکول میں انرول کروانا چاہ رہے ہو، آپ ان سے کنٹیکٹ میں رہیں، آپ ان سے ڈیٹا کلیکٹ کریں. نمبر تھرڈ پہ آپ انکریج کریں جو بھی اسکول میں بچے ہیں ان کے باقی جو بہن بھائی ہیں جو اسکول انرول ہونے والے ہیں یا آفٹر 3 ایئرز ہوں گے، آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے. آپ ان کے ساتھ ٹچ میں رہیں، جب وہ انرول ہونے والے ہوں آپ ان کے پیرنٹس کے ساتھ ٹچ میں رہیں، تو اس طریقے سے آپ ان کو انرول کروا سکتے ہیں اپنے اسکول کے اندر. تو یہ تمام ڈیٹا بیس آپ کے پاس CRM میں موجود ہونا چاہیے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ اپنے کمپیٹیٹر کا جو ہے وہ انالائز کریں لوکل کمیونٹی کے اندر. آپ کے سراؤنڈنگ میں، اسکول کی سراؤنڈنگ میں جتنے بھی جو پرانے اسکول چل رہے ہیں وہ ان علاقے کی سینس کو سمجھ چکے ہیں، اس لیے آپ ان کو فالو کریں کہ وہ کیا انرولمنٹ ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہیں. آپ لوکل کمپٹیشن سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو آپ ان کو سمجھیں کہ وہ کون سی کیمپینز چلا رہے ہیں، کس وقت چلا رہے ہیں، کس ٹائم پوسٹ کر رہے ہیں، کن کو پوسٹ کر رہے ہیں، ایڈ چلا رہے ہیں، کیا ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ تمام تر چیزوں کو آپ ٹولز کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں. وہ ٹولز آپ سے میں شیئر کر دوں گا، اگر آپ کو چاہیے تو پلیز کامنٹس کر دیں تاکہ میں آپ سے وہ شیئر کروں اور آپ اپنے بزنس کو گرو کر سکیں. نمبر تھرڈ پہ آ جاتا ہے کہ ہیو اے ڈائنامک اینڈ ایکسائٹنگ ویب سائٹ. اوکے جو اسکولز ایسے ہیں کہ جو صرف فزیکل رن ہو رہے ہیں یا ایسے ہیں جو صرف فیس بک کے اوپر پوسٹ ڈال کے سمجھتے ہیں کہ وہ اسکول کو بہت بیٹر پرفارم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ کا اگر فزیکل ایگزسٹنس پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ نے لاکھوں روپے لگایا ہے، وہاں پہ 10-20 ہزار روپے لگا کر آپ ایک اچھی سی ڈائنامک سی ویب سائٹ تیار کریں جہاں پہ آپ آفر کال بیک سروس، میں نے لاسٹلی ڈسکس کی ہے کہ کسی کو بھی کوئی پرابلم ہے وہ میسج ڈراپ کرے، کسی کو انفارمیشن لینی ہے وہ میسج ڈراپ کرے، وہ کال کرے، کال بیک سروس لینا چاہ رہا ہے کال بیک سروس لے، آپ وہ آفر کریں. سیکنڈلی آپ کے پاس رسپانسو چیٹ باٹس ہونے چاہیے. جو بھی آپ کی ویب سائٹ کے اندر آئے فوراً سے واٹس ایپ یا ان باکس کرنے کے لیے پاپ اپ ہو جائے چیٹ باٹ، تو وہ آٹومیٹکلی آٹو آنسر دیے ہوئے ہوں. کوئی بھی انکوائری آتی ہے اس کے آٹو آنسر کریں یا ری ڈائریکٹ کروائیں اپنے واٹس ایپ کے اوپر، اپنی آفیشیل نمبرز کے اوپر. اپنی ویب سائٹ کے اندر ریویوز اینڈ ٹیسٹیمونیلز مائل سٹون آپ رکھیں. کوئی بھی آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آئے گا وہ ریویوز دیکھے گا، پیرنٹس کی کیا ریویوز ہیں، آپ نے کیا کیا اچیو کیا ہے، کب کب اچیو کیا ہے. آپ اپنی ویب سائٹ کو اپڈیٹ رکھیں ان مائل سٹون کے ساتھ. آپ اپنے جو ویب سائٹ ہے اس میں سوشل پروفز ریویوز ڈالیں. آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر سوشل پروفز یہ ڈالیں کہ جو ارد گرد کے پیرنٹس ہیں یا کوئی آپ کی اچیومنٹ ہے یا آپ نے ایونٹ آرگنائز کروایا ہے یا ایونٹ اسپانسر کروایا ہے، وہ تمام تر چیزیں جب آپ ڈالتے رہیں گے تو آپ کی سائٹ بھی ایک رینک رہے گی لوکل کمیونٹی کے اندر، آپ کا
بزنس بھی پریزنٹ لے گا، کیونکہ آؤٹ اسٹیشن کے جو اسکول میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی اسکول کی تمام تر پکچرز ہوں گی، آپ کی تمام تر اسٹریٹجی اسٹرکچر سب کچھ وہاں پہ ڈیفائن ہوگا، تو زیادہ ایزی ہو جائے گا ڈیسیجن لینے پہ ویب سائٹ کے تھرو. کیونکہ سوشل میڈیا تو دیکھیں اب اسکرول کرنا پڑتا ہے نا سوشل میڈیا کے اندر. ہو سکتا ہے سال پہلے آپ نے کوئی ایسا پوائنٹ آپ کا جو پیرنٹس کو کلک کر جائے، وہ آپ کی ویب سائٹ کے اندر ٹاپ پہ نظر آ رہا ہوگا، تو وہ آپ کے لیے زیادہ افیکٹو ہے ویب سائٹ کو بنانا. اس کے بعد آ جاتا ہے سوشل میڈیا پروفائل اسٹے ایکٹیو. اب سوشل میڈیا بہت زیادہ لوگ یوز کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر ایکٹیو رہیں، ریلیونٹ کانٹینٹ ڈالتے رہیں جو پیرنٹس کو اپیل کرے، پیرنٹس کو اٹریکٹ کرے اپنی طرف، بچوں سے ریلیٹڈ، اچیومنٹ سے ریلیٹڈ، کورس سے ریلیٹڈ، کوئی نیو ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ آپ اس طرح کی پوسٹ ڈالتے رہیں تاکہ پیرنٹس اپیل ہوتے رہیں. اور اس طرح فائدہ یہ ہوگا لوکل کمیونٹی کے اندر آپ سوشل پریزنس میں رہیں گے. اس کے بعد آپ سوشل شیئر سٹوریز کریں، سوشل پروفس کریں، ریویوز، ٹیسٹیمونیل جو آپ نے ویب سائٹ کے اندر دیا، آپ اپنی سوشل پروفائلز کے اندر بھی اس کو بار بار شیئر کرتے رہیں، تاکہ سوشل پروفائل میں شیئر کرنے سے آپ کی ارد گرد کی کمیونٹی مزید آپ کو سمجھے گی اور آپ کا بزنس مزید ایکسپینڈ ہوگا. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ پیڈ ایڈورٹائزمنٹ کریں لوکل نیوز پیپر کے اندر. آپ کی جنگ نیوز پیپر ہے یا کوئی بھی نیوز پیپر آپ کی لوکل کمیونٹی میں دیکھیں جو نیوز پیپر چل رہے ہیں، جو ڈفرینٹ اسکولوں میں یا باربر شاپس میں یا ان جگہوں پہ آج بھی لوکل نیوز پیپر یوز ہو رہے ہیں. ایون کہ آن لائن بھی لوگ نیوز پیپر پڑھتے ہیں، تو لوگ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اپنی لوکل کمیونٹی کا نیوز پیپر ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل میں راولپنڈی اسلام آباد سے ہوں تو راولپنڈی اسلام آباد کے نیوز پیپر کے اوپر آپ کا ایک ایڈ ہونا چاہیے، سنڈے میں ہونا چاہیے، سیٹرڈے میں، یا فل ویک کے اندر اگر آپ کا بجٹ ہے تو آپ اس کو ایڈورٹائز کر سکتے ہیں. آپ سوشل میڈیا کا ایڈ اپنی صرف لوکل کمیونٹی کو ٹارگٹ کریں. کوئی بھی سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں پیرنٹس، صرف پیرنٹس کو، وہ جب بھی یوز کریں گے تو جن کے بچے ہیں تو وہ فوراً سے ایک دم سے آپ کے اسکول کا جب ایڈ آئے گا تو ان کو مائنڈ میں ان کا کلک ہوگا، بار بار آنے سے ان کا برانڈ امیج آپ کا بن جائے گا، اور وہ جب بھی اپنے بچوں کو انرول کروائیں گے تو وہ آپ سے رابطہ کریں گے. اس کے بعد گوگل لوکل سرچ ایڈ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ کے ارد گرد بیٹھ کے اگر گوگل کے اندر سرچ کرے گا تو آپ نیئر بائی جو اسکولس ہیں وہ ان کو ریپرزینٹ ہوں گے. اگر آپ نے ایک پیڈ ایڈ چلایا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی کی ورڈ میری کمیونٹی کے اندر سرچ کرے تو میرا ایڈ نظر آنا چاہیے، تو بہت افیکٹو ہے یہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے اتنی زیادہ انرولمنٹ ملتی ہیں لوگوں کو. مجھے ایک اسکول اونر سے ڈسکس ہوئی، وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے صرف اسی اسٹریٹجی کے ذریعے سے اپنی اسٹوڈنٹ انرولمنٹ میں انیشلی جب سٹارٹ لیا تھا تو اسی سے ہی انہوں نے کام سٹارٹ کیا تھا، اور آج ان کی پاس بہت زیادہ اسٹوڈنٹ انرولمنٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے، ری ٹارگیٹنگ، کوئی ایک دفعہ آپ کی ویب سائٹ کے اندر آیا ہے یا آپ کے سوشل پیج پہ آیا ہے، آپ اس کو ری ٹارگیٹ کریں، بار بار اس کے سامنے جائیں. وہ ظاہری بات ہے پہلی دفعہ آیا وہ انٹرسٹیڈ تھا، وہ سوچ رہا تھا، جب بار بار آپ اس کے سامنے جائیں گے تو وہ ڈیسیجن لینے میں اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ آفرز کریں، فیملیز اور اسٹوڈنٹس کو آفر کریں کہ پہلے وہ ٹرائی کر لے بائی کرنے سے پہلے، مطلب ایک ویک کی کلاسز کر دیں، 3 ویک کی کلاسز کر دیں، وہ آئیں انیشیل بیس میں جو بالکل سٹارٹ میں ہے اسکول، جن کا ایک برانڈ امیج بن چکا ہے، ان کو یہ اسٹریٹجی فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹرائی کروائیں، کیونکہ ان کا آلریڈی برانڈ امیج بن چکا ہے. لیکن اگر جن کا برانڈ امیج نہیں بنا اور وہ اپنے برانڈ امیج کو بنانا چاہ رہے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ انرولمنٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو وہ جب کورسز سٹارٹ ہونے سے پہلے اب بچوں کو کہیں، پیرنٹس کو کہیں کہ آپ آئیں اسکول میں، ہمارے 2 سے 3 دن کا ٹرائل کروائیں آپ. اس سے یہ ہوگا کہ جہاں پہ 10 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں 2 اسٹوڈنٹ ایکسٹرا بیٹھ جائیں گے، لیکن ان اسٹوڈنٹس کے اوپر زیادہ آپ نے توجہ دینی ہے تاکہ ایک اچھا رزلٹ پروڈیوس ہو اور وہ اسٹوڈنٹ آپ کے پاس انرول ہوں. نمبر 2 پہ کنسیڈر رننگ اسپیشل ڈسکاؤنٹس آن 3 انرولمنٹ. دیکھیں کہ ایک فیملی کے اندر 3 بچے ہیں، یا ایک گلی کے اندر، اسٹریٹ کے اندر، یا ایک گھر کے اندر 2-3 بچے ہیں، تو اگر وہ اپنے بچوں کو 3 بچوں کو انرول کروائیں گے تو اس میں آپ ڈسکاؤنٹ آفر کر سکتے ہیں. تو آپ ڈسکاؤنٹ آفر کر کے بھی آپ انرولمنٹ میں انکریز کروا سکتے ہیں. انسینٹیو بیس ایفلیٹ پروگرام آپ کر سکتے ہیں. جو ارد گرد بک شاپس ہیں، اگر ان کے پاس کوئی بچے بکس لینے یا پینسل شاپ لینے آتے ہیں تو وہ اگر ریفرنس وغیرہ ان کو زیادہ تر لوگوں کو ایفلیٹ پروگرام میں بہت زیادہ ارن کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو آپ انسینٹیو رکھیں، ان کو بتائیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اگر وہ ریفر کرتے ہیں آپ کی طرف تو ان کو ایک اچھا انسینٹیو آفر ہوگا اس میں. تو اس طرح سے آپ انرولمنٹ بڑھا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ایڈیشنل سروسز کر سکتے ہیں. ایڈیشنل سروسز میں پوری لسٹ ہے میرے پاس، میں یہاں پہ اگر ڈسکس کرنے لگا ویڈیو بہت آلریڈی لمبی ہو چکی ہے، تو اگر آپ کو چاہیے تو مجھے کامنٹس کریں یا میرے سے رابطہ کریں، میں آپ کے لیے وہ ویڈیو بھی لے آؤں گا جس میں کیا کیا ایڈیشنل سروسز آپ ایڈ کر کے اپنے جو اسکول انرولمنٹ ہے ان کو انکریز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ایکسٹرا کریکولر اینڈ انریچمنٹ پروگرام. آپ کوئی ایسے پروگرامس کریں، کوئی ایسے ایکٹیویٹیز کریں جیسے ڈفرینٹ آپ کے کیا کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ کی
ریجن سے ریلیٹڈ ہے یا آپ کی اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز پرفارم کی جا سکتی ہیں. میرے ابھی مائنڈ میں 2-4 چیزیں تھیں جو میرے مائنڈ سے آؤٹ ہوئی ہیں. آپ اس کو میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں بھی شیئر کر دوں گا, لیکن آپ اگر اس کو انٹرنیٹ کے اندر لکھیں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز پروگرام ملیں گے جس سے آپ ڈفرینٹ طرح کے پروگرامز کر کے اپنے اسکول کے اندر ڈفرینٹ پیرنٹس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. ایون کہ آپ لوکل کمیونٹی کو نہ کریں, آپ ایکسٹرنل کمیونٹی, انٹرنل کمیونٹی, آپ خود بھی, اور اگر آپ کے پیرنٹ جو اسٹوڈنٹ انرول ہیں ان کے علاوہ بھی جو پیرنٹس آپ کے ایریا میں ہیں آپ ان کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد فیڈ بیک فرام فالو اپس, آپ ہر ایک بندے سے فالو اپ لیں اور ان سے فیڈ بیک ضرور لیں کیونکہ اس سے امپرومنٹ آتی ہے. نیٹ ورکنگ کریں, نیٹ ورکنگ کرنے سے یہ ہوگا اسکول کے جو بک شاپس والے ہیں ان سے نیٹ ورکنگ کریں, جو ایسے پروگرامز آفر کرتے ہیں, ڈفرینٹ ٹریننگز آفرز کرتے ہیں, جو شام کے ٹائم کوچنگ پڑھاتے ہیں, اب ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ کریں, وہ آپ کے اسکول میں آگے کوچنگ بھی پڑھائیں, ریفر بھی کریں, انسینٹیو بھی لیں. اس طرح سے آپ اپنے انرولمنٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ آپ اپنے اسکول کو امپروو, اگر آپ اسکول رننگ کر چکے ہیں اور آپ اس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, بالکل بیسک سے کچھ کنسیپٹ میں ڈسکس کرنے والا ہوں. باقی بھی بہت سارے ہیں لیکن جو میرے سامنے آئے ہیں میں نے وہ نوٹ کیے ہیں, آپ لوگوں سے ڈسکس کروں. آپ اپنی اسکول کی ایک پورٹ فولیو بنائیں. جو بھی بندہ آئے آپ کے پاس پمفلٹ, آپ کے پاس براؤشرز میں وہ اچیومنٹس ہونی چاہیے, پراپر آپ کا پورٹ فولیو بنانا چاہیے اسکول کا. اگر اسکول میں ہر سال اچیومنٹس ہو رہی ہیں تو کرتے 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 10 سال بعد آپ کا ایک اسٹرانگ پورٹ فولیو ہوگا. آپ اس کو ایڈورٹائز کریں, آپ پیرنٹس میں ڈسٹریبیوٹ کریں, آپ اپنے ایریا میں ڈسٹریبیوٹ کریں, آپ جہاں پہ اپنی فرینچائز اوپن کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کریں کہ ہمارا فلاں جگہ اسکول تھا, یہ اچیومنٹ ہے. پورٹ فولیو کرتے وقت آپ انکریز کر سکتے ہیں اپنے بزنس میں انرولمنٹ کو, اسٹوڈنٹ کی انرولمنٹ میں آپ اس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں اپنے بزنس کی پرفارمنس کو. اپنی کوالٹی جو ہے اتنی بہتر کریں کہ آپ کا اسٹوڈنٹ خود باہر جا کے بتائے کہ یار یہ میں جس اسکول میں پڑھ رہا ہوں وہاں پہ بہت ہی اچھی اسٹڈی ہے, وہاں پہ یہ فیچرز ہیں, یہ چیزیں ہیں. تو وہ خود وائس بنے آپ کی. ورڈ آف ماؤتھ جو ہے آپ کی اسکول, لوکل اسکول کے لیے بہت ضروری ہے. اوکے, کلیکٹ ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس فیڈ بیک. آپ جو ابھی آپ کے اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں اسکول میں, آپ ان سے پیرنٹس سے فیڈ بیک لیں, اسٹوڈنٹس سے لیں. اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہیں تو ان سے امپرومنٹ سجیشن لیں کہ کیسے وہ سیٹسفائی ہوں گے. اگر اس سے آپ امپرومنٹ لا سکتے ہیں اپنے اسکول کے اندر تو وہ ورڈ آف ماؤتھ بہت اسٹرانگ ہے. وہ خود بھی لانگ ٹائم تک اپنے بچوں کو آپ کے اسکول میں انرول کرے رکھیں گے اور لوگوں کو بھی ریفر کریں گے. اگر وہ سیٹسفائی ہیں تو ان فیملیز کو کہیے کہ وہ آپ کے ویب سائٹ پہ جا کے, سوشل میڈیا پہ جا کے, لوکل سرچز میں جا کے آپ کو ریویوز دیں. اس سے یہ ہوگا کہ باقی جو پیرنٹس آئیں گے وہ ریویوز دیکھتے ہوئے ان کا ٹرسٹ اور اسٹرانگ ہوگا آپ کے اوپر. نمبر 3 پہ آپ انڈرسٹینڈ کریں ٹارگیٹڈ انٹرسٹڈ کمیونٹی پیرنٹس پین پوائنٹس. آپ اپنی لوکل کمیونٹی کے پین پوائنٹس کو سمجھیں, یا ایگزسٹنگ جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے پین پوائنٹس کو سمجھیں, وہ ان کو کیا پرابلمز آ رہی ہیں, آپ کیسے ریزالو کر سکتے ہیں. آیا کہ ان کے کوئی اور بچہ کسی اور اسکول میں ہے تو شاید ان کو یہاں پہ پرابلم آ رہی تھی تو وہ وہاں پہ انہوں نے انرول کروایا ہے, تو آپ ان سے وہ سمجھ سکتے ہیں, تو اپنے اسکول کی پرفارمنس کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں. آپ مینجمنٹ سافٹ ویئر پروگرامز ہیں, میرے پاس کچھ ایسے پروگرامز موجود ہیں, سافٹ ویئرز موجود ہیں جس سے آپ اپنے اسکول میں امپلیمنٹ کر کے آپ اس کو اسکول کے آپریشنس کو آٹو پائلٹ پہ کر سکتے ہیں. آپ اپنے اسکول کو بہتر پرفارمنس کر سکتے ہیں. آپ کی جو اویلیبلٹی ہے, ٹرانسپیرنسی ہے, وہ سافٹ ویئرس کے ذریعے سے ہر ایک ٹیچر ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوگا, پرفارمنس سامنے ہوگی. آپ اس کے بعد امپروو کر سکتے ہیں فیملیز اور ٹیچرز کی کمیونیکیشن کو. ایسے سافٹ ویئرز بھی ہیں جس میں تمام تک پرفارمنس کے میسیجز جاتے ہیں, بچے کی پرفارمنس کے میسیجز ان کے پیرنٹس کو جاتے ہیں, ٹیچرز کے ساتھ وہ اٹیچ رہتے ہیں. تو اس طرح سے ایک اسٹرانگ باؤنڈریز بنتی ہیں جس سے ایک آپ کی اسکول کی پرفارمنس بہت زیادہ بیٹر ہو جاتی ہے. آپ اینول اسٹوڈنٹ اینڈ پیرنٹ سیٹسفیکشن سروے رکھیں. اس سے یہ ہوگا کہ اگر سیٹسفائی ہیں تو آپ ان سے ریویوز لیں, اگر نہیں سیٹسفائی تو وہ کیوں نہیں سیٹسفائی اس کے اوپر کام کریں. آپ کے نیگیٹو جو آپ کو ریمارکس دے رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز جو ہیں وہ بہت آپ کے لیے اسٹرانگ ایسٹس ہیں. اس کے بعد آفٹر اسکول پروگرام کروائیں, اسکول ختم ہونے کے بعد یا اسکول کی چھٹیوں میں کوئی ایسے پروگرام کروائیں کہ آپ کے اسکول کی کنسسٹنسی جو ہے وہ امپروو رہے, تاکہ آپ کی تمام تر پرفارمنس بہتر ہوتی رہے اور آپ کے اسٹوڈنٹ انرولمنٹ بڑھے. اس کے بعد ہے جی اسکول پروگرام, وہی کہ اسٹوڈنٹ کے بچوں کے لیے بینیفیشیل کچھ پروگرام ایسے لانچ کروائیں, کوئی ایسے کورسز لانچ کروائیں ایکسٹرا اسکول کے بعد یا اسکول کی چھٹیوں میں, تو آپ اس سے بھی بیٹر ارن کر سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو.
اچھا، اسٹوڈنٹ کے گریڈس کو کیسے امپروو کرتے ہیں؟ میں نے یہ کافی ساری پرفارمنس دیکھی کہ بعض اسکولوں میں بہت اچھے ریزلٹس ہیں اور بعض میں نہیں ہیں. تو میں نے جب یہ ان سے اسٹڈی کیا تو کچھ پوائنٹس ہیں آپ سے ڈسکس کروں گا. آپ بھی اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں. آپ ان سے ریزن پوچھیں وہ اسٹڈی کیوں نہیں کر رہے. کوئی بھی بچہ اگر اسٹڈی نہیں کر رہا، پرفارمنس نہیں آ رہی، آیا کہ کیا ایشو ہے، اس کو ٹائم کا ایشو ہے، اس کو کوچنگ چاہیے، کیا پرابلمز ہیں. اس کے بعد آپ ان کو ریمائنڈ کروائیں کہ اسٹڈی کی امپورٹنس کیا ہے، وہ کیا کیوں اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کا کیا ان کو ڈرا بیک ہے، ان کو کیا فائدے ہونے ہیں، ان کا کیا بینیفٹ ہے، ان کا کیا بینیفٹ ہے. تو یہ بتاتے ہوئے اسٹوڈنٹس کے اوپر آپ بار بار ان کو ریلائی کروائیں گے، ریمائنڈ کروائیں گے، ان کی ڈائری میں لکھ دیں، ہر جگہ پہ کر دیں. تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹس اسٹڈی کی طرف فوکس کرے گا. اوکے. آپ کنسیکوینسز آف ناٹ اسٹڈیز بھی، جس طرح آپ نے بینیفٹ بتائے اسی طرح آپ اسٹڈی نہ کرنے کے ان کو ڈرا بیک بھی بتائیں. اسٹڈی نہیں کریں گے تو ریڈی لگائیں گے یا کوئی ایسی چیز کریں گے جس کی وجہ سے وہ اپنے اسکول اپنے جو خواب ہیں وہ پورے نہیں کر پائیں گے. تو ان کے پاس ابھی فائنینشیل کافی کرائسز ہیں، فیوچر میں مزید مہنگائی ہوگی، اگر اچھی جاب نہیں ہوگی، اچھا انکم پورٹ فولیو نہیں ہوگا تو کافی مشکل ہوگا سروائیو کرنے میں. اس کے بعد آپ ان کو ریوارڈ سسٹم آپ دے سکتے ہیں، ان کو ریوارڈز دے سکتے ہیں. اگر انہوں نے یہ ٹیسٹ اچیو کیا، اتنے پرسنٹ نمبر لیے تو ان کو یہ پرائز ملے گا. تو یہ اس طریقے سے بھی آپ اپنے اسٹوڈنٹ کی امپرومنٹ کر سکتے ہیں گریڈز میں. آپ ان کو وربل انکریجمنٹ کر سکتے ہیں، اس طرح سے بھی آپ اپنے اسٹوڈنٹ کی گریڈنگ میں امپرومنٹ لا سکتے ہیں. آپ ان کے لرننگ سٹائل کو فائنڈ آؤٹ کریں، ان کو بہتر کریں. آپ اس طریقے سے اسٹوڈنٹ کے گریڈ میں بہتری لا سکتے ہیں. بریک ڈاؤن دیئر گولز انٹو اسمالر اسٹیپس. ان کے جتنے بھی گولز ہیں ان کو سمجھیں، ان کے خوابوں کو سمجھیں اور ان کو اسٹیپ ڈاؤن کریں. ان کو ڈراپ ڈاؤن ایک طرح کا کر کے ان کو بتائیں کہ یہ ٹارگیٹ اچیو کریں گے تو نیکسٹ ٹارگیٹ کی طرف موو کریں گے. تو اس طرح سے ان کو نیکسٹ ٹارگیٹ بتاتے رہیں، ہائی لائٹ کرتے رہیں. تو اس طریقے سے بھی آپ امپروو کر سکتے ہیں پرفارمنس کو. اس کے بعد ہے جی لیڈ بائی ایگزامپل. جو لوگ سکسیزفل ہوئے ہیں ان کی ایگزامپل دے کے بھی آپ ان کو گریڈز کو امپروو کروا سکتے ہیں. ٹرائی اسٹڈی ان گروپس. کچھ لوگ بچے ایسے ہیں کہ جو کچھ بچوں کے ساتھ بڑے خوش رہتے ہیں. آپ ان کا ایک گروپ بنائیں، ان گروپ بنا کر ان کو اسٹڈی کی ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز دیں جس سے وہ اپنی اسٹڈی کو بھی امپروو کریں، اپنے گریڈس کو بھی امپروو کریں. جو دوستوں آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو سے آپ نے سیکھا ہوگا. تو اگر آپ کوئی بھی سجیشن دینا چاہیں تو پلیز کامنٹس کریں. اگر آپ ڈسسیٹسفائی ہیں ڈس لائک کر کے کامنٹس کریں، ہم اس کو امپروو کریں. اگر آپ سیٹسفائی ہیں تو کائنڈلی کس پوائنٹ نے آپ کو اٹریکٹ کیا، جو پوائنٹ آپ اڈاپٹ نہیں کر رہے تھے، مجھے کامنٹس ضرور کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.